قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اے زمین پر چلنے والی زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ حضرات محترم اللہ خود فرما اکڑ مت، گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو۔ تکبر کرنے سے انسان کا اعمال سارے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کس طریقے سے؟ یہ کتاب پڑھیے، معلوم چلے گا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد پہاڑ کے اوپر عبادت کرتا ہے۔ جب پہاڑ کے اوپر عبادت کرے کوئی عابد، اب سوچئے اس عابد کا مقام کس طریقے سے عبادت گزار تھا۔ بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتا تھا، جدھر بھی وہ عابد عبادت کرتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتا تھا۔ ایک بنی اسرائیل کا گنہگار دین کے دھوپ میں، شدت کی دھوپ میں ادھر سے گزر ہوا پہاڑ کی طرف سے، دیکھا کہ ایک عابد پہاڑ کے پاس عبادت کر رہا ہے، بادل اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ گنہگار شخص سوچا کہ میں گنہگار، وہ بنی اسرائیل کا نیکوکار، میں اگر اس کے پاس چلا جاؤں تو اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحم فرما کر اس بادل کا سایہ مجھ پر بھی عطا کر دے گا۔ وہ گنہگار انسان نیکوکار کے پاس جا کر بیٹھا، جو ہی بیٹھا تو اس عابد کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ہوں عبادت گزار، میں تو ہوں نیکوکار، میں تو ہوں نمازی بندہ، میں تو ہوں روزہ رکھنے والا بندہ، یہ تو بنی اسرائیل کا سیاکار ہے، بنی اسرائیل کا خطا کار ہے، اس کو جرأت کیسے ہوئی کہ یہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا؟ اتنا کہنے کے بعد اس سیاکار سے کہنے لگا، اے سیاکار، اے خطا کار، تو مجھ سے دور ہٹ جا، تو مجھ سے دور چلا جا۔ حضرات محترم، وہ خطا کار دور چلا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کے زمانے کے نبی پہ اوپر اللہ نے وحی نازل کی، بتلایا اے میرے نبی کہ اس عابد کو جا کر کہہ دو جو پہاڑ پر عبادت کرتا ہے کہ اس کے تکبر کی وجہ سے میں نے اسے جہنمی بنا دیا ہے، اور وہ گنہگار ولیوں کی عقیدے کی وجہ سے، سچے اعتقاد کی وجہ سے میں نے اسے جنتی بنا دیا۔ اب سوچے صرف اس لیے کہ نیکوکار کو صرف گنہگار کو صرف عقیدت تھی کہ اس کا سایہ مجھ پر عطا کر دے گا اللہ، کیونکہ وہ نیکوکار ہے، اس کا سایہ مجھے مل جائے گا، اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے مل جائے گا۔ اللہ نے بس اسی عقیدے کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ اور لیکن وہ عابد جو گھمنڈ کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، اترا رہا تھا، تو اللہ نے اسے جہنمی قرار دیا۔ اسی طریقے سے حضرات محترم